راہ جنا کی مل جائے گی، راہ جنا کی مل جائے گی۔ کیا نام ہے حضور آپ کا؟ محمد برہان اتاری۔ محمد زبیر اتاری۔ محمد جان اتاری۔ کہاں سے تشریف لائے؟ پنجاب میل سے، سکھر سے سائیں، بہاولپور سے، نارتھ کراچی سے، کھارا سے۔ آج اپنے مدنی مذاکرے میں کیسا پایا؟ کیا یادیں تازہ ہوئی؟ بہت زیادہ خوشی ہوئی، ایک دفعہ ہماری ساری یادیں دوبارہ تازہ ہو گئیں، مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی۔ الحمدللہ عز وجل 5 جون کو تربیتی اجتماع ہوا تھا، اس میں بھی باپا جان نے کرم فرمایا تھا۔ الحمدللہ ایسی زبردست تربیت فرمائی، اور ہماری مجلس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے جو یہاں پر حج کی تربیت فرمائی، اتنا بہترین تربیت فرمائی کہ واقعی کہ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ واقعی دعوت اسلامی کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ جب باپا کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو باپا نے جو کرم فرمایا ہے، آج باپا نے جو پھر یاد تازہ کر دی، مدینے کی یاد تازہ کر دی۔ الیاس قادری نے قرآن و سنت کی بات کر کے ہمیں رلایا ہے، یہاں پر مدینے کی ایسی یاد کرائی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ دل چاہ رہا ہے بس صرف زندگی میں یہیں رہو، جاؤ نہیں، جاؤ تو پھر مدینے جاؤ، ورنہ بس یہیں رہو۔ بہت سارے مدنی پھول دیے اور الحمدللہ کوشش کی کہ عمل کریں۔ وہاں پر جا کے جو ہے بالکل ادب سے رہنا ہے، موبائل فون کو بالکل سائڈ میں کر دینا ہے اور بس عبادت میں دل لگانا ہے۔ میرے اہل سنت نے بہت اچھے جملے کہے کہ آنکھوں سے اندھا ہو جانا چاہیے، کان سے بہرا ہو جانا چاہیے، اور زبان سے گونگا ہو جانا چاہیے نا۔ بہت اچھے جملے کہے الحمدللہ، اور ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں انسان لے کر اپنے سفر میں چلتا ہے نا تو اس سفر کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا۔ اور واپسی میں بھی بتایا کہ اگر قفل مدینہ لگا دیا جائے تو واقعی یہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے یاد مدینہ نا۔ الحمدللہ یہ فیضان امیر سنت یہ ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ جو ہے وہ مکہ اور مدینے جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور امیر سنت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ مجھے تقریباً 15-20 دن ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ یاد مدینہ برقرار رہے، یاد مکہ برقرار رہے، تو آج الحمدللہ امیر سنت نے اتنی رہنمائی فرمائی اور یہ سب عطا فرمایا کہ کیسے یاد مدینہ برقرار رہے گا، اور کس طرح آپ کو جو ہے نا وہ گناہوں سے بچنا ہے، جس طرح وہاں بچتے تھے، جس طرح وہاں نیکیوں میں دل لگاتے تھے، تو یہاں پر اگر نیک صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ تو انشاءاللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اب میں مدنی مذاکرے میں بھی پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ سنت نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپس میں ایک ساتھ جو ہم رہے ہیں تو ایک دوسرے کی حق تلفیاں بھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا دل آزاری کی ہم نے، تو ہم نے آیا وہاں پہ معافی مانگی ایک دوسرے سے، نہیں مانگی۔ اگر نہیں مانگی تو کوئی ایسی ترکیب کریں کہ ایک دوسرے سے اب بھی معافی مانگے۔ اب آپ کیا نیت لے کے جا رہے ہیں معافی کے حوالے سے؟ انشاءاللہ جو ہمارے احباب ساتھ تھے انہیں فون کر کے اور جس طرح بھی کر کے وہ ملاقات کر کے یقیناً معافی مانگنی ہے ان سے۔ اگر کوئی گناہوں کی عادت یا پہلے کمی کوتاہی فرائض واجبات میں کمی کوتاہی تھی تو امیر سنت کی سوچ کی برکت، ان کی صحبت کی برکت سے یہ ذہن ملا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اپنے نیک اعمال پہ توجہ دیں گے، گناہوں سے، بری صحبت سے بچیں گے انشاءاللہ۔ حج سے واپسی آنے کے بعد انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے امیر سنت نے کیا تربیت فرمائی؟ امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرمایا، اور یہاں کہ ہمیں بھی ایک رہنمائی ملی کہ حج کے آنے کے بعد بھی ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ آج ہم نے مدنی مذاکرے میں سیکھا۔ آنے کے بعد یہ تربیت باپا نے دی ہے کہ ہم جو حج کر آئے ہیں وہ جہاں نیک عمال کر آئے ہیں انہوں کو کیسے حفاظت کرنی ہے، ان پر کیسے ہم رد عمل کریں تاکہ ہمارا یہ حج برقرار رہے اور ہم نیکیوں میں لگے رہیں۔ الحمدللہ آج بڑی یادیں تازہ ہوئی، بس ایسا کہ سما تھا کہ آج جو یہاں ہم آئے ہیں تو ہمیں پھر سے امیر علیہ سنت نے اور جو ان کی باتیں تھی ماشاءاللہ یہ لگا کہ بس ہم پھر سے یہاں سے مدینے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ شعر ہے نا کہ لطف تو جب ملے جب ہم سے مرشد کہیں چل عبید رضا میں مدینے چلا، تو ہمارے پیر کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوئی ایسا سفر بھی آئے گا، ہم ان کے ساتھ بھی اللہ پاک ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے۔